السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 کی تفسیر کے سلسلے میں تیسرا درس ہے۔ تو پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ترجمہ پکا ہو جائے آپ لوگوں کا، اور پھر تفسیر سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء من ربکم، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اب اس میں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو۔ یہاں پہ تفسیر تدبر قرآن میں لکھا ہے، بلاغت کا ایک نقطہ ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ لڑکوں کے ذبح کا جو ذکر کیا ہے تو بیٹوں کے لفظ کے ساتھ کیا ہے، ابناء کے ساتھ، تاکہ شفقت پدری کا جذبہ ابھرے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا ذکر کیا ہے تو ان کے لیے تمہاری عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، نساءکم، اس لیے کہ غیرت کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تعبیر زیادہ مؤثر تھی۔ یسومونکم، اس کے بارے میں تفسیر فی ظلال القرآن میں ہے کہ یسومونکم یعنی ہمیشہ دیتے تھے تمہیں عذاب، گویا فرعونیوں نے ان مظالم کو بنی اسرائیل کے لیے ایک قسم کی غذا بنا دیا تھا جو انہیں مسلسل کھلائی جاتی تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، عظیم، اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر فی ظلال القرآن میں، آزمایا جاتا ہے لوگوں کو۔ جو شخص ابتلا کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ سختی اور مصیبت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جب رنج و الم میں مبتلا شخص اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس سختی سے اسے کوئی فائدہ ہی پہنچنے والا ہے، تو یہ رنج و الم اس کے لیے بے فائدہ نہیں ہوتے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ روح القرآن میں آل فرعون کے متعلق بات لکھی ہے کہ آل فرعون سے مراد فرعون کی حکومت کے تمام اعوان و انصار، فرعون سے خاندانی یا مذہبی تعلق رکھنے والے لوگ، اور اہل مصر میں سے اس کے خیرخواہ یا مفاداتی رشتہ رکھنے والے سب لوگ مراد ہیں۔ آل فرعون میں یہ سارے لوگ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ پھر اسی روح القرآن میں مزید تشریح ہے کہ نعمتیں ذکر ہو رہی ہے ابھی، اور پھر بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر آئے گا،
اور فرعون کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ رامسیس تھا یا منفتاح تھا. تو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں فرعون ہی تھے، مصر کے بادشاہ تھے اور ظالم تھے. یصومونکم سوء العذاب، صوم کسی پر سخت ترین بوجھ ڈالنے کو کہتے ہیں. عورتیں فرعونیوں کے گھروں کے کام کرتی تھی اور اس وجہ سے ہوس کا ہدف بنی رہتی تھی. جب فرعونیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل کی عورتیں خادمائیں تھیں، کام کرتی تھی، تو ہوس کا ہدف بنی رہتی تھی. عزتوں کا مسئلہ ہوتا تھا ان کا. اور مردوں کو بیلوں اور گھوڑوں کی جگہ جوت لیا جاتا تھا. اسی طرح یذبحون میں لکھا ہے کہ یہ ذبح کا کام فرعونیوں نے کیوں شروع کیا. تو ایک وجہ لکھی ہے کہ وجہ یہ بنی کہ بنی اسرائیل کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو ان کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ لوگ قبائلی باغیوں سے مل کر ہمارے خلاف بغاوت نہ کر بیٹھے، ہمارے تخت کو لینے کی کوشش نہ کر بیٹھے. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون ولید اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون ریان کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے. اب تفسیر مظہری میں ایک نام یہ بھی ذکر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا کہ ان کا نام ولید تھا. تفسیر مظہری میں یصومونکم کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے معنی لغت میں کسی شے کی تلاش و جستجو میں جانے کے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ آیت کے یہ معنی ہے کہ تمہیں طرح طرح کے عذاب کی گردش میں رکھتے ہیں. تلاش اور جستجو کر رہے ہیں کہ نئے نئے قسم کی عذاب اور سزائیں دے دیں. جیسے طرح طرح کے کام مختلف قسم، جیسے عورتوں سے سود کتواتا تھا، یہ بھی تھا. مختلف طریقوں سے عذاب اور سزاؤں میں ان کو گرفتار کیا تھا. اور یذبحون کے حوالے سے لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ تقریباً 12,000 یا 90,000 بچوں کو قتل کیا گیا. تفسیر فہم القرآن میں ہے کہ بچوں کے قتل کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے جاری ہوا، اور دوسری بار موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ملنے کے بعد یہ حکم فرعون کے دربار سے جاری ہوا تھا کہ بچوں کو، ان کے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں تفسیر عروۃ الوثقی میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات 20 صورتوں میں آئے ہیں. قرآن کی 20 صورتوں میں یہ واقعات آئے ہوئے ہیں. اور تفسیر عروۃ الوثقی میں ہی یہ بات بھی لکھی ہے کہ اب وہی بنی اسرائیل قوم جو کہ فرعونیوں کے ماتحت تھے اور ان کے ظلم سہ رہے تھے، اب وہی بنی اسرائیل قوم عیسائیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہے. حالات ایسے بن گئے، یعنی یہود جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یستحیون یہاں پہ لکھا ہے کہ جو عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے تو یہ کیوں ان کو زندہ، بنی اسرائیل کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے؟ نفسانی خواہشات کا شکار بنانے کے لیے اور اپنے گھروں میں ماما، سرونٹ میڈ بنانے کے لیے، خدمت کے لیے، کہ ہمارے گھروں میں کام کرے اور ہم ان کے ساتھ عیاشیاں کریں. سوء العذاب، سخت ترین عذابوں کے بارے میں جو
اہل کتاب کی کتابیں ہیں، بائبل میں کتاب خروج میں چیپٹر 1 کے اندر لکھا ہے کہ اور مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی، اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی کھیت کی خدمت ان سے کروا کر ان کی زندگی نہایت تلخ کر دی۔ ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے کرواتے تھے مشقت کی تھی۔ اسی طرح کتاب الخروج میں ہی ہے، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائی جنائیوں کو یوں کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے لیے تم دائی جنائی کا کام کرتی ہو تو اگر ان کا بیٹا پیدا ہو بنی اسرائیل عورتوں کا تو اس کو ہلاک کر دو، اور اگر بیٹی ہو تو جینے دو۔ تو یہ اب بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ مصر کے لوگ، فرعونی لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ معاملات وہ کیا کرتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا درس کافی ہے، مختصر درس دیں گے تاکہ آپ لوگ غور و فکر کریں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس آیت کی گہرائی میں آپ لوگ اتر جائیں اور مزید حکمتیں تلاش کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔